دباؤ ہے. یہ دونوں چیزیں کیسے چلیں گی اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نومبر کا یہ مہینہ تحریک انصاف کے پاس شاید آخری موقع ہو, خاص طور پر یہ 20 دن یہ عوامی احتجاج کے حساب سے. ثوابی کا جو جلسہ کل ہوا یہ عمران خان کی ہدایت پہ تھا اور یہ تحریک اب اس مہینے میں عروج پر پہنچنا لازمی ہے. فائنل کال اس مہینے کے 20 دنوں کے اندر اندر لازمی آئے, ورنہ اس کے بعد معاملہ ان کے ہاتھ سے نہیں رک جائے. تاریخ شاید موجودہ قیادت نہیں بوجھ اٹھا سکتی, یہ عمران خان کی طرف سے دیکھتے ہیں, عمران خان کی طرف سے ہی آئے گی. اور جہاں لوگوں نے اتنا صبر کیا میرے خیال میں 20 دن اور صبر کر لیں. اس کے بعد اگر یہ تحریک انصاف قیادت سستی دکھائے تو پھر آپ اپنی توپوں کا رخ قیادت کی طرف کر دیں. انہیں 20 دن کا مارجن دے دیں. کل بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ عوام ووٹ بینک تحریک انصاف کا مینڈیٹ سمیت عوامی رائے سمیت خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ قیادت پر اٹھ رہے ہیں کہ وہ لائے عمل, وہ جس کا اعلان جس کی عوام توقع کر رہی تھی وہ جلسے میں کیوں نہیں ہوا. امریکی صحافی رائن گریم اس نے بھی دیکھے سوال پوچھے ہیں کہ تحریک انصاف اتنی بڑی طاقت ہے پاکستان میں, یہ موبلائز کیوں نہیں ہو رہی, قیادت کی طرف سے کال کیوں نہیں آ رہی. یہ تو جب بھی بلاتے ہیں عوام لبیک کر رہی ہے, ثبوت سامنے ہے, عوام کے لیے میدان میں کھڑی ہے, خان کے لیے کھڑی ہے. ڈی چوک میں بھی کامیاب ہوئے, وہاں بھی وہ علی مین گنڈا پور کی وجہ سے دوریاں نظر آئی تھیں آپ کو عوام میں, وہ بھی کل کے جلسے کی وجہ سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب یہ جلسہ اگر ناکام ہو جاتا تو پھر کہا جا سکتا عوام نا امید ہو, لیکن ایسا نہیں ہوا. عوام خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے اور وہ چاہتے ہیں ڈائریکشن دیں, ہمیں پلان دیں. لوگ تو دیکھیں کل کے جلسے میں بھی اپنے ساتھ کفن بھی لے کر آئے ہوئے تھے کہ اگر قیادت کی طرف سے اعلان آتا ہے تو ہم تو تیار ہیں. لیکن اب وہ لائے عمل کیا ہوگا, اس عوام کی بے تابی اور بے صبری جو ہے عمران خان کی رہائی میں جو لوگ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کردار ادا کریں گے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تحریک انصاف کی قیادت پاکستان کی عوام کو کیسے استعمال کر سکتی ہے. اور اس کا دیکھیں ایک تو بڑا سادہ حال ہے کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد میں یہ معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیں, خود سڑکوں پر آئیں تو 24 گھنٹوں کے اندر بلکہ 2 گھنٹوں کے اندر معاملہ حل ہو جائے. اب تحریک انصاف کے ورکرز ہوں, سپورٹرز ہوں, یہ چاہنے والے ہوں, یہ ایک حد تک کر سکتے ہیں, لیکن عوام جو پاکستان کے لوگ ہیں اب انہیں موقع تو دیکھیں اللہ نے دیا, کافی دفعہ موبلائز کر سکتے تھے, بڑا کچھ کر سکتے لیکن ناکام ہوئے. وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں, آپ کہیں بزدل ہیں, ڈرتے ہیں, کمپرومائز نہیں ہوں گی شاید, لیکن اصل جو تحریک شروع ہوگی یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے قیادت کے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس میں. جب بھی اصل تحریک مثال کے طور میرا نہیں خیال بیرسٹر گور کبھی نظر آئیں گے یا شیخ وقاص ہوں گے, سلمان اکرم راجہ ہوں گے, یہ خود آپ کو قیادت کرتے ہوئے عوام کے اندر سے لوگ نظر آئیں گے. ایڈمنسٹریشن کی حد تک یہ لوگ ٹھیک ہے, معاملات سنبھالنے تک, بیانات تک, لوگوں کو موبلائز کرنے تک یہ, لیکن جو عوامی تحریک ہوتی ہے وہ ذرا مختلف, وہ عمران خان جیسا لیڈر خود چلاتا ہے, وہ خود فرنٹ پہ چلاتا ہے. اب آپ کو اس کی تھوڑی سی اگر آپ کو ماضی میں بھی لے کے جاؤں, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی تحریکیں چلانا. یہ جو جلسوں میں انہوں نے اعلان کیا مثال کے طور پر تحریک انصاف نے کہ جی لوگ جو نہیں آئیں گے ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ قیادت میں آپ کو حماد اظہر نظر آیا, عمر ڈار نظر آیا, لیکن باقی جو قابل ذکر لوگ تھے قیادت کے بہت سارے موجود تھے, لیکن بہت سارے نہیں بھی موجود تھے. اب ان پہ کیا ایکشن لیں گے وہ سمجھ آئے گی. اسی لیے جو ہمارا امید اور نظر آتی ہے پاکستانی کو اوورسیز پاکستانیوں پہ, یہ امریکہ کی طرف معاملات کیوں جاتے ہیں بار بار, اور اسی کا دباؤ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی دوڑ بھی نظر آتی ہے, پریشانی بھی نظر آتی ہے. عوام کی تحریک سے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو قابو کر لیا. تحریک انصاف کے اندر چاہے اختلافات ڈالے ہوں, پارٹی کے لوگوں کو چاہے بزدل قرار دے دیا ہو, کچھ بھی کیا ہو, اب اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر ایک تصویر میں علی مین گنڈا پور صاحب کور کمانڈر سے ملاقات کر رہے تھے, وہاں خان کی تصویریں نظر نہیں آ رہی تھیں. دوسری جگہ وہ جلسے میں کھل کر باتیں کر رہے تھے لیکن نام نہیں لے رہے تھے, کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا, کوئی ایسا بیان نہیں دیا. وہ سارے ہوائی باتیں تھی اس طرح کی, مر جائیں گے, لے جائیں گے, اڑا دیں گے, وہ ساری آپ نے سنے ان کے ڈائلاگ. اب عمران خان کے ساتھ چونکہ عوام کی طاقت ہے, سوشل میڈیا ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, اسی لیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سوشل میڈیا تھی, عوام تھی, اب وہاں چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے طاقت کا اظہار اس طرح نہیں کیا جس طرح یہاں ہوا ہے, تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اب وہاں وہ خاموش ہو گئے اپنے ملک کی خاطر. یہاں پہ چونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہے اور وہ جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہاں بھی خلاف ہے, تو یہ معاملہ جو ہے پھر معیشت اور انٹرنیشنل دباؤ پر ہی آ کے ختم ہوتا ہے. اس میں IMF کا بڑا اہم کردار نظر آ رہا ہے, اور سعودی عرب, قطر اور عرب امارات, یہ جو میرے خیال میں, اور اندرونی سطح پر مولانا فضل الرحمان, جس طرح میں نے آپ کو زرداری مشرف دور میں معاملہ حل ہوا تھا اس کال کے بعد, جو کال جس کی ایکسپیکٹیشن ہے سب کو, تو اس وقت ان کی ساری توجہ حکومت کی تو آئینی اور قوانین پہ ہے کہ جہاں خطرہ نظر آئے وہاں قانون سازی کر دیں. عدلیہ پر ہے تو وہاں شب خون
خون مار دیں, آئینی ترمیم کے لیے جائز ناجائز ہتھکنڈے استعمال کر دیں, خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ. ایک ان کا صرف یہ 9 مئی کا کیس آپ اٹھا کے دیکھیں جو ابھی علیمہ خانم کی طرف سے پٹیشن آئی کہ تمام مقدمات کی تفصیل بتائیں. اب وہ جب مقدمات کی تفصیل عدالت نے پوچھی کہ آئی جی پنجاب سے, آئی جی پنجاب کی یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں دے رہے کیسز کو, چلان کیوں نہیں پیش کر رہے, اس نے اپنے نیچے جو تھے انہیں قصوروار, اس نے اپنے نیچے ڈی پی او وغیرہ کو قصوروار ٹھہرا دیا. صرف مالکان کو خوش کرنے کی گرفتاریاں تو کرتے رہے, ایف آئی آریں کاٹتے رہے, نہ ثبوت ہے, نہ ان کے پاس ٹرائل مکمل ہے, نہ شواہد ہے. یہ سب جعلی کیسز سب کو پتہ ہے. اب ان معاملات میں, ان حالات میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بھی یاد لے کے جاؤں کہ جب عمران خان موجود تھے, عوام کا احتجاج 2013 میں, تو آنسو گیس کی شیل تھے, ایک ماحول تھا, 126 دن ڈی چوک کا دھرنا تھا, اس کے باوجود وہ مطالبات منظور نہیں ہوئے. نواز شریف پاناما کیس میں استعفیٰ نہیں ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں خان کی 2018 کی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت ہوئی. تو عوام کو موبلائز کرنا, سیاسی سمت دینا, یہ تحریک انصاف کی قیادت یہاں پر تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے. اور ان لوگوں کا ظاہر اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جنرل ایوب بھی ایسے ہی 8 سال حکمرانی کرتا رہا, مضبوطی سے دعوے کرتا رہا, پھر استعفیٰ دینے میں مجبور ہوا. ضیاء الحق اپنے دور کا فرعون تھا, بھٹو کو پھانسی لگا کے اس نے کہا میں ساری زندگی رہوں گا آرمی چیف, لیکن وہ دیکھ لیں اس کے بعد کیا حال ہوا اس کا. جنرل مشرف بھی اسی طرح یہی سمجھتا رہا, وہ بھی مکے بھی لہراتا رہا, 12 مئی کراچی میں 50 لوگوں کو شہید بھی کرتا رہا, لیکن دیکھ لیں پھر ایک وکلا تحریک جنرل کیانی نے شروع کروائی اور اس کے بعد استعفے پہ مجبور ہو گیا. جنرل باجوہ بھی یہی سوچ کے آیا تھا کہ میں اگلے 10 سال کے لیے کہیں نہیں جاتا, لیکن ندیم انجم صاحب نے اس کو بھی کس طرح نکلوایا, یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. کس طرح اقتدار سے مجبور ہوا استعفیٰ دینے پہ, وہ بھی نکل گیا, نہیں ہوئی ایکسٹینشن. اب یہ جو لندن پلان اور یہ جو کسی طرح کوشش ہے کہ اب 2 سال کھینچ لے کسی طرح, لیکن یہاں بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ آئے گا اور استعفے دینے پر یہ مجبور ہوں گے, کیونکہ یہ ساری ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے, 1-2 کیسز نہیں ہے. کل او سی کا جو اجلاس ہے بڑا اہم ہوگا, اس میں اسحاق ڈار بھی ہے, شہباز شریف بھی ہے, اور ان تمام جو رہنما ہیں جو ہمیشہ سے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے رہے, ان معاملات میں سہولت کاری کرتے رہے. تو پیغام ان کا یہی پہلے بھی تھا کہ اپنے مسائل حل کرے, سیاسی استحکام لائے. چین بھی آ کے سمجھاتا رہا, نہیں مانے اس کی بات, اب وہ قرضے دینے پہ تیار نہیں. سعودی عرب نے آ کے کہا نہ کریں, بس کریں. محمد بن سلمان نے دورہ منسوخ کر کے احتجاج کیا, نہیں مانے اس کی بات. اب یہ اسی لیے ان کی مدد بھی نہیں کر رہے. لیکن اب ان کی چونکہ مجبوری جو اس لیول پر چلی گئی ہے, جیسے مثال کے طور پر IMF کے چین اور سعودی عرب کے قرضے رول اوور نہ کرنے کی وجہ سے جو مشکلات ہوں گی, حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ ان کے وزیر خزانہ کے خود اپنے بیانات سن لیں, وہ خود آپ کو تھوڑا بہت بتا رہے ہیں, تھوڑا بہت, کہ IMF کی شرائط پوری نہیں ہو سکتی ہم سے, صاف بات ہے. اور اب یہ مجبوری ہے, شرائط پوری نہ ہو تو وہ قرض نہیں دیں گے. معیشت کے حالات آپ دیکھیں کہ پاسپورٹ دنیا کا 4تھا ترین کمزور ہے, جس کے اب پیپرز نہیں ہیں ان کے پاس چھاپنے کے, اندازہ کریں. یہ جو لاہور کی سموگ ہے, یہ آپ کو چھوٹا سا معاملہ نظر آ رہا ہے, صرف یہ ایک معاملہ ہی حکومت گرانے کے لیے کافی ہے. برطانیہ میں جہاں یہ آل شریف کھلی فضا میں موجے کر رہے ہیں, وہاں یہ 1952 میں معاملہ ہو چکا ہے, 72 سال پہلے وہ وہاں لاہور بن چکا تھا, زہریلے دھواں تھا وہاں. آج جس طرح یہ لاہور کو اس دھوئیں کے لوگوں کو چھوڑ کے خود آل شریف سارے بھاگے ہوئے ہیں, یہاں پر جو فیکٹریاں, چمنیاں, بھٹے لگے ہوئے ہیں, زہریلے کیمیکل نکل رہے ہیں, لوگوں کا اس وقت جینا عذاب ہوگا. اور سب سے بڑا شہر ہے پنجاب کی 62% کا, وہاں کے حالات دیکھیں, گاڑیاں, بسیں, ٹرینیں, یہ جو بھی مسائل ہیں وہاں پہ 12,000 سے زائد لوگ پنجاب میں سانس کی انفیکشن کا شکار ہیں. وہاں تو انہوں نے خیر قوانین بنا لیا, انہوں نے اسکولوں میں چھٹیاں دے دی. تو حالات ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہے. یہ چونکہ سارا طاقت, سارا زور 2/3 اکثریت پر, قانون بنانے پر, وہاں کبھی دھماکے ہو رہے ہیں, کہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں یہ خود تو ایئر فورس 1 کے جہاز لے کر جس طرح جنیوا بھاگے, اسی طرح ان کے تو 12 جہاز تیار ہیں. سزا لیکن انہیں پھر بھی ملے گی انشاءاللہ. مخلوق خدا پہ دیکھیں, ظلم کی سزا سے بچ تو نہیں سکتے. نواز شریف جبڑوں کے السر کے کینسر میں ہے, شہباز شریف کمر کے کینسر میں, مریم نواز اب تھائرائڈ گلے کے کینسر کی خبریں ہیں. اب جنرل باجوہ کے بھی اسی طرح کی اطلاعات ہے کہ اسے انسومنیا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, پوری رات جاگتا رہتا ہے. اب دوسرے بھی ظالم لوگ ہیں, ان کے حالات دیکھیں, کسی کا گوشت جھڑنے کی بیماری لگی ہوئی ہے, جسم سے گوشت جھڑ رہا ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے. زرداری کو گٹھیا کا مرض ہے, وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں, کھڑا ہونے کے قابل نہیں, کھانے کے قابل نہیں. پھر ان کو رات کے اندھیرے میں اسی طرح پہ لا کے دفن کر دیا جاتا مشرف کی طرح, اور پھر کی قبروں کا نام و نشان نہیں رہتا. زندگی میں بھی یہ لوگ ضلالت اکٹھی کر رہے ہیں. دیکھیں, خان نے ایک بات کی تھی کہ یہ دنیا کے جس ملک میں جائیں گے وہاں ضلالت ان کا پیچھا کرے گی, چاہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہو, قاضی فائز کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے ہو, نواز شریف کے ساتھ تو ایون فیلڈ کے باہر روز ہی آپ کو پتہ ہے یہ ضلالت کا کھیل جاری ہے. اور مریم نواز کے ساتھ ابھی جو جنیوا کی گلیوں سڑکوں پر ضلالت ہوئی, مطلب پاکستانیوں نے دنیا بھر میں چین سے نہیں بیٹھنے دینا. تو یہ ان کا کھیل جاری رہے گا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو اب جو اس وقت حالات ہیں,
باہر بھی دیکھ لے، جو ملک اٹھتا ہے ان کو ذلیل کر دیتا ہے. وہ چین کا سفیر ڈپٹی پرائم منسٹر ساک ڈار کو بھری محفل میں ذلیل کر کے کہہ گیا بھارت چیمپئن ٹرافی نہیں کھیلنے آتا، اور یہاں وزیر خزانہ خود برملا کہہ رہے ہمیں تو کوئی قرض ہی نہیں دیتا، ہمارے ساتھ کوئی سرمایہ کاری ہی نہیں کرتا، ہمارے تو قرضوں کو شیڈول ہی نہیں کر رہا. چین کی ہم منتیں کر رہے ہیں، سعودی عرب کی ہم منتیں کر رہے ہیں قرضے ری شیڈول کریں، وہ نہیں کر رہے. ابھی تو ہیومن رائٹس کے کمیشن نے بھی آنا ہے، اور جب وہ آئیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر، یہ جو سویلین کے ملٹری حراست میں رکھا ہو ان معاملات پر، غیر قانونی انسانی معاملات پر، صحافیوں کو اٹھانے کے، سوشل میڈیا پابندیوں پر، انسداد دہشت گردی کے جو قوانین میں ترامیم کی، یہ پوری ایک لمبی چارج شیٹ ان پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ ان پہ ہاتھ اپنا الگ سیدھا کریں گے. یہ جو امریکہ کی تبدیلی ہے اس کا اثر آپ کو یورپ سے بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ جب یورپی یونین کا دباؤ ہوگا، یہ آپ کو یاد ہوگا جو خان نے کہا تھا نا یورپی یونین کو ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے. اب یہ کدھر جائیں گے؟ تو ساری تجارت رک جانی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو سر یہی کر سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس ڈیلیٹ کریں اور کچھ بھی نہیں، یا تحریک انصاف کو امریکہ مخالف ثابت کر دیں کسی طرح، ڈونلڈ ٹرمپ مخالف ثابت کر دیں. جیسے جھنڈا انہوں نے کل بہت بڑی واردات انہوں نے کوشش کی، تحریک انصاف کا جو جھنڈا امریکہ کا جھنڈا جو تحریک انصاف کے جلسے میں لائے، یہ سوچ رہے تھے لوگ جھنڈا پکڑ کے جلا دیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں جی امریکہ کے مخالف ہے، اور اگر جھنڈا لہرایا تو ہم کہیں گے امریکہ کی غلامی میں چلے گئے. لیکن لوگوں نے بڑے طریقے سے حل کر کے بندے کو ہٹا دیا. بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں قانون اور عدلیہ کے حوالے سے ہیں، خان کے کیسز کے معاملات بھی ہیں، لیکن حل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بیرونی دباؤ. اب نیب کی طرف سے خان کے کیسز پہ 79 سوالات کا ایک سوال نامہ جو بھیجا گیا القادر ٹرسٹ کیس پر، جس کا جواب کل عمران خان نے جمع کروانا. 12 تاریخ جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہے، رہائی عمران خان کی اس پہ قانونی لحاظ سے تو متوقع ہے. نیب کی کوشش اس میں یہی ہے کہ کسی طرح ثابت کریں کہ عمران خان ذاتی فوائد اٹھا رہے ہیں، کوئی غیر قانونی کام کیا ہے. سوالات وہی بار بار پوچھے جا رہے ہیں جن کا جواب عمران خان دے چکے ہیں. سوالات کیا ہیں؟ ہیں تو وہ بڑے لمبے سوالات ہیں، لیکن میں بنیادی آپ کو کچھ ان کے جواب رکھتا ہوں اور سوال بھی بتاتا ہوں اور جواب بھی. انہوں نے کہا جی ٹرسٹ موجود ہے، ٹرسٹ بالکل موجود ہے. خان کے اکاؤنٹ میں کیا پیسے گئے؟ بالکل بھی نہیں گئے. یہ پیسے تو ٹرسٹ کی زمین پر یا عمران خان نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا؟ بالکل بھی نہیں. اب کیا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا؟ بالکل ہوا. 21 ارب کا سود اب تک حاصل ہو چکا ہے. کیا عمران خان یہ پیسے ضائع کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے. اگر عمران خان برطانیہ سے پیسے نہ لیتے تو یہ برطانیہ کی تحویل میں چلے جاتے، پاکستان کو کچھ بھی نہ ملتا. اب ان پیسوں سے کیا یونیورسٹی بنی؟ بالکل القادر یونیورسٹی بنی. کتنے 60 سے زائد طلباء نے وہاں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا. حکومت نے یونیورسٹی روک دی ہے؟ بالکل روک دی ہے. اب یہ جو 60 طلباء جن کی تعلیم کا نقصان ہوا، اور اس سے بعد کتنے آنے تھے، جس طرح آپ نمل آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ملک ریاض کوئی خان کو مالی فائدہ دے سکتا تھا؟ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. زلفی بخاری یا فرح شہزادی نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے بھی کوئی نہیں اٹھایا. ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنا نہیں بنا وہ بھی. کابینہ کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی گواہی دینے آیا؟ پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور اعظم خان تینوں نے بیانات سے انکار کیا، بیانات بدل دیے. تو اب سب سے بڑا سوال یہ کہ ملک ریاض کے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ کیا اس نے پراپرٹی عمران خان سے خریدی؟ بالکل بھی نہیں. یہ پراپرٹی تو ون ہائٹ پارک وہ حسن نواز حسین نواز نے اسے خریدی، ان کا خریدنے بیچنے کا معاملہ ہے. تو القادر ٹرسٹ عمران خان کے خلاف تو بن نہیں سکتا. اب یہ انشاءاللہ کیس اڑ جائے گا. اس کے بعد 9 مئی کا ایک کیس ہے، اب وہی نظر آ رہا ہے بظاہر. دیکھیں بدماشی کرنی ہو تو جس طرح خیبر پختونخوا سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے، آج 9 مہینے الیکشن کو ہو گئے ہیں، تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دے گی. جس طرح 26ویں ترامیم پاس کرائیں، 2/3 اکثریت کروائی، باقی چیزیں بدماشی سے کروائیں تو وہ اسی طرح کروائیں گے. شہباز شریف کو فرد جرم والے دن وزیر اعظم بنا دیں، آصف زرداری کو صدر بنا دیں، یوسف رضوانی کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیں، مریم نواز کو وزیر لگا دیں. وہ سلیم مانڈوی والا کل کہہ رہا تھا انٹرویو میں بڑا کھل کے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ہم نے تو کی نہیں، یہ سسٹم جو بنا ہے ہم نے تو نہیں بنایا، اصل حکمران تو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہم تو غلام ہے، کٹ پتلیاں ہیں، اگلی بار اس باری ہماری ہے، اگلی باری آپ کے وہ تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیرونی دباؤ میں معاملہ ہوگا. بائیڈن ان کے ساتھ تھا، وہ سارا کچھ کرتے رہے، ہر چیز پہ انہیں کھل کے فری ہینڈ ملا ہوا تھا. اور اب یہی فری ہینڈ رک گیا ہے. اب اس فری ہینڈ کو ریورس کرنا ہے. ریورس انجینئرنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تحریک انصاف یہی کر سکتی ہے کہ ان 20 دنوں میں عوام کو موبلائز کرے. خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ جو انہوں نے روکی ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں، اب جو خان کی ملاقاتیں ہوں ان میں ایک لائے عمل باقاعدہ طور پہ لائیں کہ اس طرح ہم نے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. ہمارا اب جلسہ ہوگا، اس کے بعد ہم ڈی چوک جائیں گے یا ہم اڈیالہ جائیں گے، ہم نے اس تاریخ کو نکلنا ہے. ساری کی ساری عوام نکلے، پھر یہ جانے اور عوام جانے. تحریک انصاف اپنے سر سے اتارے اس بوجھ کو اور یہ بوجھ ڈالے عوام پہ. عوام اتنی مضبوط ہے، 24 کروڑ لوگ ہیں، یہ بوجھ اٹھا لیں گے اور انشاءاللہ خان کی رہائی پر ایک اندرونی معاملہ ہوگا. اور دوسرا جو مجھے بڑا اہم معاملہ اس میں نظر آ رہا ہے وہ امریکہ سے احتجاج جو شروع ہوگا، کیونکہ اب معاملہ اوورسیز پاکستانیوں تک چلا جائے گا. اور اگر یہ لوگ کمزور بھی ہوں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ عوام موبلائز نہیں کر سکتے تو یقین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب جو ہوگا انشاءاللہ بیرونی معاملات سے ہی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنا جو ہے وہ کوئی راستہ نکالے گا اور یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.